الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللہ کی توفیق سے دروس رمضان کے حوالے سے ہم آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں، جو کہ درس نمبر 15 ہے. اور آج رب کریم کی توفیق سے جس موضوع پر بات کرنی ہے وہ یہ کہ دوسرا نصف رمضان کا شروع ہو گیا. آج 16ویں رات آ گئی ہے. اس حوالے سے اپنے آپ کو اور اپنے تمام جو سامعین ہیں، ناظرین، ان کو ایک یاد دہانی کرانا مقصود ہے. مختلف امور پر رمضان کا اصلی مقصد ہے اس کے حوالے سے، اور اس کے بعد کچھ بات جو آنے والے دن آخری جو عشرہ ہے اس کے متعلق بھی ایک مختصر یاد دہانی ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ رمضان المبارک ہم جو گزار رہے ہیں ایامن معدودات، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ ایامن معدودات، گنتی کے چند دن ہیں. آپ غور کریں، لگتا ہے کل ہی ابھی ہم رمضان کا استقبال کر رہے تھے اور آج ہم کہہ رہے ہیں کہ رمضان آدھے سے زیادہ گزر گیا. ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں. جب شروع ہوتا ہے تو لگتا ہے ابھی 30 دن یا 29 دن ہیں، لیکن بہت ہی جلد ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آدھا رمضان گزر گیا، آخری عشرہ آ گیا، عید آ گئی. تو بہت تیزی کے ساتھ یہ گزر جاتا ہے، اور واقعی گنتی کے چند دن ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا گنتی کے چند دن ہیں، اس میں یہ بات بھی ہے کہ ایک تو یہ کہ آدمی اس میں جو عبادت مقرر کی گئی اس کو بھاری نہ سمجھے، کہ وہ کہے کہ اب تو میں نے اتنی دیر عبادت کر لی، اب مجھے 10 دن ہو گئے، 15 دن ہو گئے. صرف گنتی کے چند دن، 30 دن ہیں. اور اگر اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوتا کہ ہمارے لیے، ہماری تربیت کے لیے مثلا 15 دن کافی ہیں، اللہ تعالیٰ 30 دن نہ رکھتے. اللہ کو معلوم ہے کہ ہماری تربیت کے لیے 1 مہینہ ہی ضروری ہے، 15 دن ہی ضروری ہیں. ہم اپنے تئیں شیطان کے وسوسے میں آ کے یہ سمجھنے لگیں کہ اب تو اتنی دیر گزر گئی، اتنی محنت کر لی، اب سستی کا شکار ہو بھی جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ تو محرومی ہوگی. اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جو رمضان کا اصلی مقصد بتایا، لعلکم تتقون، کہ تاکہ تم تقوی اختیار کرو، اس میں ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جب رمضان ختم ہو جائے گا اور 14 دن 15 دن رمضان ختم ہو جائے گا، عید آ جائے گی، تو اس وقت ہم کیا حاصل کر کے رمضان سے نکلنا چاہتے ہیں؟ صرف یہ کہ ہم نے پورے رمضان کے اپنے تئیں روزے رکھ لیے، بھوک و پیاس برداشت کر لی، صرف بھوک پیاس اپنے کھاتے میں لکھوانا چاہتے ہیں، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو کام حرام کیے ان سے ہمیشہ کے لیے بچنے والے ہو گئے؟ تقوی کیا چیز ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. تو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو دائمی طور پہ حرام کیا ہے، وقتی طور پہ جن کو حرام کیا، کھانا پینا، شہوت، ان سے بچنا، اس کا اصلی مقصد کیا ہے؟ صرف ان سے بچانا مقصود نہیں ہے، بلکہ اصلی مقصد، بڑا مقصد یہ ہے کہ وہ چیزیں جو دائمی طور پہ حرام ہیں، وہ تمام کرنے والے کام، کہنے والے تمام چیزیں، ان کاموں کو چھوڑ دیا جائے، ان سے توبہ کر لی جائے، تقوی پیدا ہو جائے. خلد الذنوب صغیرہا وکبیرہا فذاک التقی، چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہ چھوڑ دو، یہی تقوی ہے. تو ہم اگر رمضان سے یہ حاصل نہ کر سکے تو پھر آخر کیا حاصل کیا ہم نے؟ صرف بھوک پیاس حاصل کی. رمضان ختم ہو تو ہم کیا اپنے آپ کی کیا اچیومنٹ اللہ کی توفیق سے کیا کمانا چاہتے ہیں؟ کہ تقوی حاصل ہو جائے، مغفرت حاصل ہو جائے، آگ سے چھٹکارا حاصل ہو جائے. کیا یہ جو اتنے بڑے اعلیٰ مقصد ہیں، ان کے لیے واقعی ہم کوشش کر رہے ہیں؟ کیا یہ تو نہیں کہ اتنا رمضان گزر گیا اب سستی کا شکار ہو جائیں؟ من قام رمضان ایمان واحتسابا، جس نے پورے رمضان کا قیام کیا ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے گئے. پورے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ، ثواب کی نیت سے، گزشتہ گناہ معاف کر دیے گئے. کب یہ خوشخبری پوری آئے گی؟ جب پورے رمضان کے روزے رکھے. تو ان دنوں کو غنیمت جانیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ آیا کرتے تھے
تو صحابہ کرام کو خوشخبری دیا کرتے کہ اتاکم شہر رمضان شہر مبارک، تمہارے پاس یہ رمضان کا مہینہ آ گیا، یہ مبارک مہینہ ہے، اس میں کیا کچھ ہوتا ہے؟ آپ ان کو خوشخبری میں یہ بھی بتایا کرتے کہ اذا کان اول لیلۃ من رمضان، جب پہلی رات آتی ہے رمضان کی تو صفدت الشیاطین ومردت الجن، تو شیاطین اور سرکش جن جکڑ دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے ایک بھی بند نہیں رہتا، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ایک بھی کھلا نہیں رہتا، اور اللہ کی طرف سے پکارنے والا پکارتا ہے، وَيُنَادِي مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ يَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، اللہ کی طرف سے منادی کرنے والا منادی کرتا ہے کہ اے خیر کے چاہنے والے آ جاؤ، تم توجہ کرو، تم ادھر پلٹ آؤ، اور اے شر کے چاہنے والے تم تھم جاؤ، رک جاؤ، اب تمہارا اگر اب رمضان میں نہیں رکنا تو پھر آخر کب رکنا ہے؟ یہ جو حدیث ہے اس میں جو چیزیں بیان کی گئی ان کی عظمت کو محسوس کریں، یہ کوئی یعنی یہ کسی اور کی بتائی ہوئی نہیں، رب العالمین کی وحی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی باتیں، الصادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بتائی ہوئی سچی خبریں ہیں۔ جنت کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کیا اس کی عظمت کو ہم محسوس کر سکتے ہیں؟ جنت، اس کی وسعت، اس کے دروازے کیا ہوں گے، ان کو تمام جو جنت کے 8 دروازے ہیں سب کو کھول دیا جاتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، ایک بھی بند نہیں رہتا۔ یعنی یہ حقیقت میں اسی طرح ہی ہوتا ہے، جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، یہ نہیں کہ ہم اس کی الٹی سیدھی اپنے تئیں تعویلیں کرنے لگ جائیں، جو بتایا گیا اس پر ایمان رکھنا ہے۔ جہنم کے دروازے لہا 7 ابواب، جس کے 7 دروازے ہیں، سب کے سب بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے ایک بھی کھلا نہیں رہتا۔ اس کی عظمت کو محسوس کریں، کیا کچھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ رمضان میں کیا برکتیں نازل فرماتے ہیں، اور سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ جس طرح عام دنوں میں وہ ہمیں وسوسے ڈال سکتے ہیں، برائی کی طرف راغب کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، رمضان میں نہیں کر سکتے، رمضان میں اس قدر نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو رمضان کو اللہ تعالیٰ نے تیار فرمایا کہ بندے اس کی طرف متوجہ ہوں، خیر کے کام کریں، برائی سے رکیں، اور پکارنے والا پکارتا ہے خیر کے چاہنے والے آ جاؤ، شر کے چاہنے والے تھم جاؤ، رک جاؤ۔ تو کیا ہم نے اس کو محسوس کیا کہ خیر جس کو سارا سال کئی کاموں کی پلاننگ کرتے رہتے ہیں، ہم نے یہ کام نیکی کا کرنا ہے، لیکن وہ کرتے نہیں کہ کر لیں گے، اب جب اللہ کی طرف سے پکار آ رہی ہے اب بھی نہیں ہم نے کرنا ہو خیر کا کام، پھر آخر کب کرنا ہے؟ اب بھی اس شر کے کام کو کرتے جانا ہے جس کو کرتے چلے آ رہے تھے، تو پھر آخر کب اس سے توبہ کرنی ہے، کب رکنا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ ہر دن اس سے جہنم سے لوگوں کو آزاد فرماتے ہیں۔ بعض لوگوں نے اس حدیث سے غلط مفہوم لیا کہ جو رمضان میں فوت ہو گیا سیدھا جنت میں جائے گا، وہ جہنم میں کیسے جائے گا جب دروازے ہی سارے بند ہیں؟ لیکن ایسی بات ہمیں قرآن و حدیث میں نہیں ملتی، جو بتایا گیا اس پر صرف ہم نے اکتفا کرنا ہے۔ اور یہ بات تو قطعاً غلط ہے کہ اس کے لیے جنت کی گارنٹی ہم دے دیں جو بھی رمضان میں فوت ہوا کہ اب یہ شخص جہنم میں جائے گا ہی نہیں کیونکہ دروازے بند ہیں۔ تو ایسی اپنے تئیں اس طرح کی جو نتائج ہیں وہ غلط نتیجے نہیں نکالنے چاہیے، علماء کی طرف احادیث کی شرح کے لیے رجوع کرنا چاہیے۔ اس حدیث میں جو فرمایا گیا یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے چاہنے والے تم توجہ کرو، اس میں آئیے میں اور آپ اپنا محاسبہ کریں کہ رمضان میں جو کام خصوصی ہمارے کرنے والے تھے، کیا خیر کے کاموں میں واقعی ہم آگے بڑھنے والے ہو گئے؟ قرآن مجید جو کہ رمضان کے نزول کا مہینہ ہے، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کے سردار جبریل امین کے ساتھ اس کا دور فرمایا کرتے تھے، اس کے ساتھ ہمارا تعلق رمضان میں کتنا بڑھ گیا ہے، اس پہ اپنا کڑے طریقے سے محاسبہ کرنا چاہیے۔ قرآن کو ایک وقت تھا جب کہ بہت مصروفیات تھیں، یہ مصیبت جو ہمارے پر وائرس کی صورت میں نازل ہوئی یہ نہیں ہوئی تھی، ہر کوئی اپنی چیزوں میں مصروف تھا، کوئی دفاتر میں لمبے اوقات اور اسکولوں میں کالجوں میں اور ادھر ادھر کی مصروفیات، سوشل گیدرنگز بہت زیادہ تھیں۔ قرآن پڑھنے کی جب بات آتی تو ہمیں اپنے آپ کو کہہ کے مطمئن کرتے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، کیونکہ ہم صبح سے شام تک یہ تمام مصروفیات ہیں، کہاں سے وقت نکالیں؟ اب جب
اس قدر مصروفیات ختم ہو گئی، گھروں میں رہنے کے بہت سی جگہوں پر ہم پابند ہو گئے، تو اب کیا واقعی جو ہمارا وقت ہے قرآن پہ تگنا چگنا لگنا شروع ہو گیا؟ جبکہ رمضان المبارک کا مہینہ بھی گزر رہا ہے، تو اپنا کڑے طریقے سے محاسبہ کریں کہ کیا واقعی قرآن سے ایسی محبت ہے ہمیں کہ اس کو پڑھنا ہمیں اس میں لذت محسوس ہوتی ہے، حلاوت آتی ہے، یا یہ کہ پڑھنے لگتے ہیں، تھوڑی دیر گزری کسمساتے ہوئے پڑھا اور پھر دل چاہتا ہے کہ بس اب چھوڑ کے بہت پڑھ لیا، کچھ اور کام کریں، اب وقت گزاری کے لیے کوئی ایسا کام کریں چاہے اس میں بے فائدہ ہی ہو، اور اپنے آپ کو مطمئن کرتے ہیں کافی پڑھ لیے ہیں۔ رمضان میں کتنا قرآن پڑھنا ہے؟ عام دنوں میں صحابہ کرام میں سے بہت سے صحابہ کا معمول تھا 7 دنوں میں قرآن ختم کیا کرتے تھے، تو ہمارے جو رمضان میں بھی اس قدر نہیں ہو سکتا کہ جو ہم میں سے فارغ ہیں، یعنی اور کوئی مصروفیت مجبوری کی وجہ سے ہی نہیں ہے، وہ بھی اتنا قرآن نہیں پڑھ سکتے، روزانہ 2 سپارے بھی نہیں پڑھ سکتے، 1 سپارہ کوئی تو اپنے لیے مقدار متعین کریں کہ ہم اس کے اپنے آپ کی ریاضت کر کے مشق کر کے قرآن کو زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ ہدف اگر آپ متعین کریں کہ میں نے روزانہ کتنے سپارے پڑھنے ہیں، روزانہ 5 سپارے پڑھنے ہیں، 4 پڑھنے ہیں، 1-2 پڑھنے ہیں، کچھ اپنے حساب سے حالات کے حساب سے کچھ تو ہدف متعین کریں اور پھر اس پہ ڈٹ جائیں۔ قرآن شروع میں جس آدمی کو عادت نہیں ہوتی مشکل لگتا ہے، لیکن پھر جب وہ اپنے آپ کو جما کے بیٹھتا ہے وہ کہتا ہے میں نے پڑھنا ہے، رب کریم کا کلام، اللہ تعالیٰ کا فرمان، اس پہ میرا دل نہیں لگتا، کیسی میری محرومی ہے۔ اللہ سے دعا کرے دلوں میں نرمی پیدا ہو، سختی دور ہو، تو قرآن سے اے اللہ مجھے اس کی پڑھنے کی حلاوت نصیب ہو۔ تھوڑی دیر اپنے آپ کو مجبور کرنے کی، پابند کرنے کی بات ہے، پھر بندے کا اس میں دل لگنے لگتا ہے، اس کو اس کی حلاوت نصیب ہوتی ہے، اس میں مزہ آنے لگتا ہے۔ لیکن اگر شروع سے جیسے ہی تھوڑا سا اس کو مشکل لگا، بھاری لگا، چھوڑ دیا تو پھر مشکل ہو جاتی، پھر تو وہ چھوڑ ہی دے گا۔ تو یہ عبادات میں کچھ نہ کچھ مشقت ہوتی ہے، لیکن اس کی بعد میں جو مٹھاس حلاوت ہے وہ بہت دیر پا، وہ تو باقی رہنے والی چیز ہے۔ ایک بھائی جو کہ کرونا وائرس کے سلسلے میں کوارنٹائن میں تھے پچھلے دنوں، تو ان سے میں نے ان کے معمولات کے بارے میں دریافت کیا کہ کیا آپ اکیلے ہیں، کوئی اور کچھ نہیں کر سکتے، تو کیا کرتے رہے 2 ہفتے جو اس طرح علیحدگی میں رہے تو کیا کرتے رہے؟ تو مجھے انہوں نے بتایا کہ روزانہ 10 پارے وہ باقاعدگی کے ساتھ شروع سے آخری دن تک روزانہ 10 پارے انہوں نے پڑھے۔ تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اس طرح کہ یعنی دعا بھی تھی کہ جو مسلمان اس طرح سے عزلت اختیار کرتے ہیں، کوارنٹائن میں ان کو جانا پڑتا ہے، کتنا بہتر یہ وقت کا استعمال ہے، روز قرآن مجید سے اس طرح کا دل لگایا جائے۔ تو قرآن سے تعلق کے حساب سے اپنے محاسبے کی ضرورت ہے۔ ایک اور چیز جو کہ رمضان میں خاص طور پہ کرنے والی ہے اور اس میں بھی اپنا محاسبہ کرنا ہے، نیکی کے کاموں میں وہ دعا کا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں رمضان کے احکام نازل فرمائے وہاں پہ یہ آیت بھی نازل فرمائی، وقال رب وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اور جب میرے بندے تمہارے سے میرے بارے میں پوچھیں تو بے شک میں بہت قریب ہوں، فَإِنِّي قَرِيب، میں بہت قریب ہوں، اجیب دعوت الداعِ اذا دعان، میں پکارنے والے کی پکار قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، بس ان کو چاہیے میری بات مانیں، مجھ پر ایمان لائیں، شاید کہ یہ رشد و ہدایت پائیں، سیدھا راستہ پائیں۔ تو یہ جو آیت اللہ تعالی نے دعا کی احکام صیام میں نازل فرمائی، یہ اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ رمضان میں خوب دعا کو ہم اپنا معمول بنائیں۔ آپ اس پہ غور کریں، ہم اب جب اپنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، خود اپنے اہل و عیال کو کہیں جب ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگو، ابھی وقت ہے، اور کوئی آپ کے پاس دیگر مشغولیات ایسی نہیں کہ مجبوری ہے کہ آپ کو وقت نہیں مل رہا، آرام سے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، دعا مانگنے لگیں۔ کتنی دیر دعا مانگتے ہیں؟ کتنی دیر دعا مانگ کے پھر آپ کو لگتا ہے کہ بس اب اور کیا مانگیں، اب کافی ہو گیا؟ کتنا ٹائم ہوتا ہے؟ 1 منٹ، 2 منٹ، بعض احباب تو اس سے زیادہ ان کو مشکل لگنے لگتی ہے مانگنی۔ اس میں ہم اپنا محاسبہ کریں، کس قدر ہمارا دل لگتا ہے، کتنا اس پہ وقت لگاتے ہیں، خاص طور پہ جو سحری کے اوقات ہیں یا اسی طرح جو افطاری سے پہلے کا وقت ہے، بہت ہی زیادہ قبولیت کا وقت ہے۔
اپنے آپ کو اہل و عیال کو لے کے پابند کریں کہ ہم انہیں اس وقت اکٹھے بیٹھیں اور ہر کوئی اپنی اپنی دعا کرے، وہ وقت صرف دعا پہ صرف کریں، جو رکی ہوئی دعائیں ہیں، جو حاجات ہیں ہماری دنیا کی آخرت کی، وہ اس میں مانگیں، خوب اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اور کس سے آخر مانگنا ہے۔ اسی طرح جو میرے محترم دینی بھائیوں بہنوں، جو رمضان میں مغفرت جس کا ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم نے رمضان میں مغفرت کروانی ہے، رمضان کو پا کر جو مغفرت نہ کروا سکا اس کے لیے یعنی بد دعا کی گئی، اس حوالے سے جو رمضان میں اپنی مغفرت کے لیے ہم ایک تو رمضان کے روزے اور قیام یہ اچھی طرح ادا کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ہم استغفار، کثرت سے استغفار اور توبہ کرنے کی طرف کتنی توجہ دے رہے ہیں کہ ہم رمضان میں مغفرت کے حوالے سے اپنی توبہ، اس میں یعنی گزشتہ گناہوں سے نکل آنا، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا، اس پہ ندامت، شرمندگی ہونا، اور کسی کے حق مارا گیا تو اس کو واپس کرنا، شرائط کیا واقعی ساری پوری کر رہے ہیں؟ کیا ایسا تو نہیں سچے دل سے اپنے آپ کو ٹٹولی ہے کہ کیا ایسا تو نہیں کہ ہم اپنی طرف نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم توبہ کرنی ہے، کس چیز سے توبہ کریں؟ ہم نے فلاں وقت کو ایک گناہ کیا تھا، ایک وقت میں کوئی اور بھی کر لیا تھا، باقی اس کے علاوہ جب توبہ کرنے لگتے ہیں تو ہمیں اپنے کوئی گناہ نظر ہی نہیں آتے، ہم اپنا آپ ہمیں ایسا پاک صاف نظر آنے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جب کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ معاف کر دے معاف کر دے، تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ آخر ہمارے گناہ کون سے ہیں اتنے؟ یہ اصل میں دل کی سختی کی علامت ہوتی ہے۔ جس قدر بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے، جتنا اللہ کا خوف اس میں زیادہ ہوتا ہے، اللہ کی معرفت اس کو زیادہ ہوتی ہے، اتنا ہی اللہ سے وہ زیادہ ڈرتا ہے، اس کو اپنے گناہ زیادہ دکھائی دیتے ہیں، اس کو اپنے چھوٹے گناہ بھی پھر دکھائی دینے لگتے ہیں، ورنہ اس کو بڑے بڑے گناہ کر کے بھی سب نارمل لگتا ہے، اس کو محسوس ہوتا ہے میں نے کیا غلط کام کیا۔ تو اس میں آپ دیکھیں صحابہ کرام کا طریقہ، حضرت عبداللہ ابن ابی ملیکہ رحمہ اللہ جلیل القدر تابعی، صحیح بخاری میں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے 30 صحابہ سے ملاقات کی، ادرکت 30 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلهم یخاف النفاق علی نفسه، ہر کوئی ان میں سے اپنے آپ پر نفاق سے ڈرا کرتا تھا کہ میں کہیں میرے اندر منافقت نہ ہو۔ 30 صحابہ ہر کوئی ان میں سے منافقت سے ڈرتا تھا۔ کیا ہم بھی واقعی اس سے ڈرتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں سے بچا لے۔ وہ اپنے آپ پر بتوں کی عبادت کا خوف رکھتے تھے، کہیں بتوں کو پوجنے نہ لگ جائیں۔ تو ہم اپنے آپ کو کیسے شرک سے، نفاق سے بری، یعنی اس سے بالکل مبرہ بعض اوقات سمجھنے لگتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، افضل ترین امتی، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگنے کے لیے سکھائی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، اللہ یقیناً میں نے اپنے آپ پہ بہت ظلم کیا، بس میری مغفرت فرما دی اپنی طرف سے، خاص مغفرت، فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، اور مجھ پہ رحم فرما، بے شک تم غفور الرحیم ہے۔ تو یہ کون دعا کر رہا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق، ان کو دعا سکھائی جا رہی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ ان کو صرف زبان سے بولنا، وہ یہ بولا کرتے تھے، دل سے نہیں سمجھتے تھے۔ لہذا مغفرت، اپنا جو ہم استغفار کریں اس میں صحیح طریقے سے استغفار کریں، اپنے آپ کا محاسبہ کریں، اور پھر آخر میں جو اپنے روزوں کی حفاظت، تقوی کا حصول، کیا ہر چیز سے جو حرام چیز اس کو دیکھنا سننا واقعی ہم نے بالکل چھوڑ دیا ہے، اپنی زبان کی حفاظت کر رہے ہیں، اپنے آنکھوں کی، تمام اعضاء کی ہم حرام کاموں سے حفاظت کر رہے ہیں تاکہ اللہ کے ہاں روزہ قبول ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب تم اذا صمت فلیصم سمعک وبصرک، کہ جب تم روزہ رکھو تو تمہاری آنکھیں، تمہارے کان، تمہاری آنکھیں بھی روزہ رکھیں، اور تم جو خادم، تم پڑوسی کو تکلیف دینے سے رکے رہو۔ اور آگے جا کے کہتے ہیں کہ تمہارا جو روزہ رکھنے کا دن، روزہ نہ رکھنے کا دن، وہ یکساں نہیں ہونے چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب روزہ رکھتے تھے تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ، وہ اور ان کے ساتھی روزہ رکھتے تو مسجد میں جا کے زیادہ وقت گزارتے، کہتے کہ نہیں، ہمارے سے کوئی حرام کام میں سرزد ہو جائے، روزے کو خراب نہیں کرنا، ہم نے اپنی حفاظت کرنی ہے، روزے کی حفاظت کرنی ہے۔ اور اس طریقے سے کئی صحابہ سے ہمیں ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ روزے، حالانکہ اتنے پاک باز اور گناہوں سے دور رہنے والے لوگ، لیکن روزہ رکھتے تو انتہا درجے کی احتیاط کرتے، کہیں کوئی غلط بات
منہ سے نکل نہ جائے، غلط کام نہ ہو جائے جو تقوی کے منافی ہو کہ روزہ خراب ہو جائے۔ اگر ہم باقی ایسے روزے رکھیں تو پھر یہ ممکن نہیں ہے کہ رمضان کے دنوں میں روزے رکھ رہے ہیں اور جیسے افطاری کی اور بعد میں بیٹھے ہم غلط کام، غلط چیزیں ٹی وی میں اور ادھر ادھر دیکھنے لگ جائیں کہ اب تو روزہ ختم ہو گیا۔ یہ کیسے ہی تقوی کا مدرسہ، تقوی کی ٹریننگ حاصل کی کہ جیسے ہی روزہ ختم ہوا ساتھ ہی ہم پھر غلط کاموں پہ لگ گئے۔ آخری عشرہ جو کہ بہت قریب ہے، اس میں اپنے آپ کو ذہنی طور پہ خوب تیار کریں کہ افضل ترین راتیں پورے سال کی آنے والی ہیں، افضل ترین عشرہ آنے والا ہے، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ اذا دخل العشر شد مئزرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، پہلی حدیث یہ کہ کان رسول اللہ یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اس قدر محنت کرتے جو اور کسی دن میں، دوسرے دنوں میں نہیں کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت رمضان میں بھی بہت ہوتی تھی، دوسرے دنوں سے زیادہ، لیکن آخری عشرے میں عروج کو پہنچ جاتی تھی۔ دوسری حدیث میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب آخری عشرہ شروع ہوتا، احیا اللیل وایقظ اہلہ وجد وشد المئزر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بیدار رہتے۔ رات کو بیدار کس لیے رہتے؟ صرف بیدار رہنا مقصد نہیں ہے، بیدار اللہ کی عبادت کی خاطر رہتے، پوری رات اللہ کی عبادت میں گزارتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا اعتکاف کرنا آخری عشرے میں۔ اور اب آگے وہ فرماتی ہیں وایقظ اہلہ، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، صرف خود نہیں، اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کرواتے، جو قیام کرنے کی طاقت رکھتا اس کو قیام کرواتے تھے۔ اور وجد وشد المئزر، اور خوب محنت کرتے اور کمر کس لیا کرتے۔ تو آخری عشرہ جو افضل ترین عشرہ آنے والا ہے، جس میں اعتکاف کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سال جب سے آپ مدینہ طیبہ گیا اپنے اعتکاف کا، سوائے اس کے خاص سفر کی وجہ سے چھوٹا ہوا، آپ کی سنت تھی۔ سفر کی وجہ سے ایک دفعہ جب اعتکاف نہ کر سکیں تو آپ نے اگلے سال 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا تھا، اور جو رات اس میں اللہ تعالی نے رکھی ہے اس کو آپ اس طریقے سے تلاش کیا کرتے تھے۔ جہاں پر یہ ممکن نہیں ہے، جہاں مسجدیں بند ہیں، گھروں میں رہنے کے پابند ہیں، تو وہاں پر اعتکاف نہ بھی ہو سکے تو جو زیادہ سے زیادہ عبادت ہم خود کر سکتے ہیں، گھر والوں کو کروا سکتے ہیں، اس کا ہم پورا اہتمام کریں، اس میں کہیں سستی کا شکار نہ ہونے پائیں۔ آخری عشرے کے حوالے سے جو شب قدر ہے اس کی اہمیت یہ ہم سے مخفی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں پوری صورت نازل فرمائی، اور وہ جو رات ہے وہ اس کی پہلی رات بھی ہو سکتی ہے، یعنی جو آخری عشرے کی پہلی رات ہے، جو یہ 21ویں رات ہے، وہ بھی شب قدر ہو سکتی ہے۔ تو پورے عشرے میں خاص طور پہ جو طاق راتیں ہیں 5، ان میں اس رات کو تلاش کرنے کی خوب جستجو کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من حرم خیرها فقد حرم ولا يحرم خیرها الا محروم، کہ جو اس کی خیر سے محروم رہا وہ محروم کر دیا گیا، اور اس کی خیر سے واقعی محروم ہی محروم رہتا ہے، یعنی واقعی جو بد نصیب ہے، محروم ہے، وہی اس کی خیر سے محروم رہتا ہے۔ تو ہم ان محروم لوگوں میں کہیں شامل نہ ہو جائیں۔ اس میں ہم جو آخری عشرہ ہے اس کی فضیلت کو خوب ہم نے پکڑنا ہے، اس پہ محنت کرنی ہے آخری عشرے میں۔ اور عام طور پہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جب عید قریب آتی جاتی ہے، لوگ جب پوچھیں کہ کیسا رمضان جا رہا ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ جو اتنی فضیلت والے دن آگے آنے والے ہیں اس کا تذکرہ کریں، کہتے ہیں اب تو آدھا گزر گیا، اب تو دوتا ہی ہو گیا، بس اب تھوڑا سا رہ گیا۔ اور اس جملے سے وہ اس سوچ کی وجہ سے سستی کا شکار ہو جاتے ہیں، رمضان اب تو اتنا سارا گزر گیا۔ لیکن جو گزر گیا، جو آخری عشرہ آنے والا ہے، اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں، باقی دونوں عشروں کے مقابلے میں آخری عشرہ کہیں بلند و بالا ہے۔ تو بجائے کہ ہم اس پہ سوچتے رہیں کہ اب تو سارا گزر گیا، باقی ذرا سا رہ گیا، ہم یہ سوچیں کہ باقی ابھی افضل ترین حصہ اس کا رہتا ہے، اور کسی سے کوتاہی ہو بھی گئی شروع میں تو آخری جو اختتام ہے وہ تو اچھی طرح کریں۔ شروع میں کوتاہی ہوئی، اس کا یہ نتیجہ نہیں کہ اب آئندہ بھی کوتاہی کریں، اچھے طریقے سے اختتام، جو کسی سے ایک دن باقی رہتا ہے، پچھلے دنوں میں کوتاہی ہوئی تو ایک دن کو خوب اچھی طرح گزارنے کی کوشش کریں، جو باقی دن رہتے ہیں خوب اچھی طرح گزاریں، اور کوشش کریں کہ اپنے آپ کا جذبہ، اپنے اہل و عیال کا، دوسرے لوگوں کا جو آپ کے سرکل میں ہیں، ان کا جذبہ بیدار رکھیں۔ ایک دوسرے کو یہ ایک اچھی مدد دیتی ہے چیز کہ جب عبادت
کی جائے تو اس میں جہاں پر کچھ اکتاہٹ ہونے لگے، بھاری لگنے لگے، تو ایک دوسرے کو وصیت، ایک دوسرے کے لیے نصیحت کریں، ایک دوسرے کو ہم دوبارہ پھر جذبہ بیدار کریں. اس طریقے سے عبادت کرنی آسان لگنے لگتی. یعنی آدمی اگر انفرادی طور پہ علیحدہ عبادت کر رہا ہے، سستی کا شکار ہونے کا زیادہ امکان ہوتا ہے. اجتماعی طور پہ جب ایک دوسرے کے ساتھ وہ بندش ہوتی ہے، بانڈ ہوتا ہے، تو وہ زیادہ اس میں یعنی ایک دوسرے مل کے بہتر طریقے سے اکثر عبادت کی جاتی ہے. یہ بعض چیزیں ہیں، بعض معروضات ہیں جو آخری عشرے کے حوالے سے، اور اس کے فضائل آپ گننے لگیں تو یقیناً جو بات کی گئی ہے تو صرف ایک بہت ہی سرسری سی بات آخری عشرے کے بارے میں کی گئی، صرف اشارہ ہی یہاں مقصود تھا، ورنہ سورہ قدر کی ایک ایک آیت میں کیا کچھ رکھا ہے، اس میں کیا کیا مطالب ہیں، شب قدر کی جو فضیلت ہے، عظمت ہے، اس کے بارے میں جو سورہ قدر میں اور احادیث میں جو کچھ آیا، اور فرشتوں کا نزول، اور جو سارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے اس رات میں اگلے سال کے لیے کیے جاتے ہیں، ان کا جو بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ، جو ان کا سرزد ہونا، یہ سب چیزیں ایک علیحدہ مستقل موضوع ہے، لیکن ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کو بہترین طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رمضان میں اپنے آپ کو بہتری کے لیے، بہتری کی طرف اپنے آپ کو تبدیل کرنے والا اللہ تعالیٰ ہمیں بنا دے. تبدیلی یعنی ہماری ہر بری عادت، بری جو خصلتیں ہیں، گندے کام، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کچھ بھی ہم کرتے رہیں، تمام سے سچی توبہ کرنے والے بن جائیں. بعض اوقات آدمی جب عادت اپنی تبدیل کرنی ہوتی ہے تو وہ یہ کہتا ہے نہیں، شروع سے ایک کام کرتے آ رہے ہیں، اسی کو وہ پکڑنے، اسی کو پکڑی رکھنا پسند کرتا ہے، یا یہ کہ اس کو ایک رکاوٹوں کا خوف ہوتا ہے، لوگوں کی باتیں سننے کا خوف ہوتا ہے، اور اس طرح کے کئی خوف ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ تبدیل نہیں کرنا چاہتا. اس کو نظر آ رہا ہے کہ میرے میں نقص ہے، میں غلط کام کر رہا ہوں، لیکن اپنے آپ کو تبدیل وہ نہیں کرتا، کوشش نہیں کرتا. کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرماتے ہیں. تو ہم کوشش یہ کریں کہ اپنے آپ کو تبدیلی کے لیے تیار رکھیں. جو مسلمان کی جو یعنی فطرت، اس کی تربیت یہی ہونی چاہیے کہ جیسے ہی اللہ رسول کا حکم سامنے آ جائے، وہ اپنے آپ کو، چاہے وہ 50 سال سے کام کر رہے ہیں، جیسے اس کو احساس ہو جائے غلط کام کر رہے ہیں، فوری طور پہ تبدیل کر کے اپنے آپ کو یعنی حق کی طرف لے آئے، اس پہ کاربند کر لیں. تو تبدیلی کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو محاسبہ کا مہینہ ہے، خیرات کے پہ خوب دوڑ دھوپ کرنے کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، نیکیوں میں دوڑ دھوپ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام جو حضرات و خواتین سن رہے ہیں ان کا بھی سننا قبول کرے، رمضان میں اچھے طریقے سے محنت کی توفیق دے. صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.